السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے بارے میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسلام میں دی فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈیوٹی آف اے مسلم نماز ہے، لیکن جب ہم قرآن کریم اور احادیث نبویہ کا اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں 5 قسم کے نمازی نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلی قسم نمازیوں کی سب سے پہلے قسم تو یہ ہے کہ آج اکثر لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کوئی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ جب من میں آتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے، جب چاہتے چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی 1 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی 2 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی 4 وقت تو پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہفتہ میں صرف جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی تو ایسے بھی ہے کہ صرف سال میں عید کی نماز پڑھتے ہیں، باقی نماز کی کوئی خبر نہیں۔ میرے دوستو، یہ نمازیوں کی پہلے قسم ہے جو کہ اکثر لوگ آج اس قسم کے اندر آتے ہیں۔ آج اکثر لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کوئی پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس قسم کے بارے میں میرے دوستو، جو آدمی نماز میں پابندی نہیں کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو جس وقت کی نماز تو وہ پڑھ لیا اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن جس وقت کی نماز وہ نہیں پڑھا، جان بوجھ کر اس نے قضا کر دیا، اس کی وجہ سے اس کو دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے 1 وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کر لیا تو پھر وہ 2,88,00,000 ایئرس دوزخ میں جلنا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ میرے دوستو، اس لیے جو آدمی نماز میں پابندی نہیں کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، ہر وقت کی نماز اس کے وقت پہ ادا کرے، جان بوجھ کر کبھی نماز کو قضا نہ کرے۔ میرے دوستو، نمازی کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز کے اندر ان کا خشوع اور خضوع نہیں رہتا ہے۔ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ان کا دل، ان کے بہت سارے خیالات ان کے دل کے اندر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا توجہ اللہ کی طرف نہیں رہ پاتا ہے، اور وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا دل نماز میں نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے نماز کی یہ دوسری قسم کی نمازی جو نماز تو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن ان کا دل، ان کا دماغ نماز میں نہیں رہتا ہے، طرح طرح کے خیالات ان کے دل کے اندر آتے ہیں۔ میرے دوستو، اس قسم کے نمازی کے بارے میں کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن دل اس کا نماز میں نہیں رہنے کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عذاب دیں گے۔ آپ جیسے کہ جانتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کی جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ ہے نماز ہے، اور جب نماز کے حساب لیا جائے گا تو وہ آدمی جو نماز تو پڑھ لیتا تھا لیکن اس کے دل نماز میں نہیں رہنے کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اس حساب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ نماز کی دوسری قسم ہے۔ میرے دوستو، نمازیوں کی جو تیسری قسم ہے، یعنی وہ آدمی جو نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کا دل جب نماز سے باہر چلا جاتا ہے وہ فوراً نماز کے اندر لے آتے ہیں۔ میرے دوستو، جب کوئی آدمی نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے
تو شیطان اس کے دل کے اندر اٹیک کرتا ہے اور اس کو دل میں طرح طرح کے خیالات لاتا ہے، اس کے دل کو کہاں کہاں لے جاتا ہے۔ اگرچہ وہ نماز میں ہے لیکن اس کا دل کہاں کہاں گھوم رہا ہے، اس لیے کہ شیطان جانتا ہے اگرچہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اگر اس کا دل نماز میں نہیں رہتا ہے تو نماز کے جو روح ہے، نماز کے جو فضیلت و برکت ہے، اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے شیطان نمازی کے دل کے اندر اٹیک کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ نمازی کے تیسرے قسم جو کہ نماز تو پڑھتے ہیں اور دل ان کے نماز کے باہر جب جاتا ہے تو فوراً وہ ریٹرن نماز میں لے آتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر امت کو ایک ٹریننگ دیا ہے کہ ہم نماز کیسے ادا کریں۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ نماز میں ہمارا دل، ہمارا دماغ نماز ہی میں رہے، ہم خالص اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر نماز پڑھ سکے، تو اس حدیث پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عبادت ایسے کرو، نماز تم ایسے پڑھو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک ترا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ یقین تمہارے اندر نہ آئے کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ یقین تمہارے اندر آنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، جب بھی کوئی خیالات شیطان ہمارے دل کے اندر لے آتا ہے تو ہم یہ سوچے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو وہ ذات ہے جو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے ہمارا دل جب بھی نماز سے باہر جاتا ہے، شیطان جب بھی ہمارا دل باہر لے کے جاتا ہے، ہم فوراً ریٹرن کوشش کر کے دل کو نماز کے اندر لے آئے۔ ایسے اگر ہم کریں گے، اگر ہم نماز کے اندر بار بار شیطان ہمارا دل کو لے جاتا ہے نماز کے باہر، اگر ہم کوشش کر کے پھر لے آئیں گے، پھر شیطان لے جاتا ہے، پھر لے آئیں گے، ایسے چاہے کتنے بار شیطان ہمارے دل نماز سے باہر لے جاتا ہے لیکن ہمیں یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ نمازیوں کی یہ تیسرے قسم کی نمازی ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد جو چوتھی قسم کی جو نمازی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، شیطان اس کے دل کو نماز سے باہر لے جاتا ہے لیکن وہ بار بار شیطان سے دل کو پھر نماز کے اندر لے آتا ہے۔ ایسے کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر شیطان اس کا پیچھا چھوڑ دے گا اور وہ خالص اللہ کے خاطر، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے۔ شیطان اس کے دل کے اندر کوئی خیالات نہیں لائے گا اور وہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ نمازیوں کی چوتھی قسم ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نمازی کو بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم نماز کو خالص اللہ کے لیے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر ہمارے دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ہم نماز پڑھیں گے تو یہ نماز ہمیں ہر طرح کی برائی سے انشاءاللہ بچا لے گی۔ اس لیے کہ جب آدمی نماز میں اس کا دل کہیں نہیں جاتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا آدمی جب بازار میں ہوگا یا کوئی دوسری جگہوں میں ہوگا یا کوئی بھی معاملات کر رہا ہوگا تو
تو وہ اللہ کے گناہ کے کام وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہر مومنٹ اس کے دل میں یہ بات رہے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سوچتے ہوئے یہ آدمی کوئی گناہ نہیں کر سکتا ہے، وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ میرے دوستو، نمازیوں کے جو پانچویں قسم ہے وہ صلاۃ الانبیاء ہے، یہ نبیوں کی نماز ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ یہ انبیاء کرام قبر کے اندر زندہ ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں قبر میں نماز جو ہوتی ہے وہ کوئی ثواب کے لیے نہیں ہے، کوئی ثواب کمانے کے لیے نہیں ہے، تو پھر قبر میں انبیاء کرام نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ نماز میں ایک راحت ہے، ایک خوشی ہے، ایک چین و سکون ہے، اس کے لیے انبیاء کرام نماز پڑھتے ہیں۔ یہ صلاۃ الانبیاء ہے، اس درجہ تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج ہم یہ کوشش کریں کہ ہم کم سے کم سب سے پہلے ہم یہ کوشش کریں یہ جو تیسرے قسم کی نمازی ہے اس کے اندر آ جائے کہ اگرچہ نماز میں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں، نماز تو ہمیں پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن نماز کے اندر اگر ہمارا دل دوسرے طرف چلا جاتا ہے، کوئی دنیاوی خیالات ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو ہم کوشش کر کے ہم بار بار شیطان سے کوشش کر کے ہم بار بار اپنے دل نماز کے اندر لے آئیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو کچھ ہی دنوں کے اندر ہم پھر چوتھے قسم میں چلے آئیں گے، اور یہ چوتھے قسم کے نمازی انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرات میں بھی کامیاب ہوں گے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرات میں کامیابی سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔